الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا يدركه طول الهمم ولا يناله غوث الفتن سرکاری جناب امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ توحید نہج البلاغہ سے اس کے میں نے دو تعلیمات کی تلاوت کی. پہلے تھوڑی سی بحث کی تھی پہلے دن, کچھ رہ گئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو کچھ مکمل کر دیا جائے. سرکار توحید کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں الذی وہ اب یہ کمالی ایسی ہے لفظ کی کہ جو اشارے کی طرف اشارہ کرے, جو اشاروں میں نہ آئے اسے اللہ, جو علم علی کے اشارے میں آ جائے اسے اللہ. وہ ہے کس کمال کو ظاہر کرتا ہے ابھی جان, یہی ذرا ذہن میں رہے, اسی کو میں نے آگے لیا. اللہ جی وہ ہے, اور جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو وہاں آتا ہے هو الذی, قرآن میں هو الذی آتا ہے, علی الذی کہتا ہے, هو الذی الذی. دیکھیں یا ہوا کی لفظ کا تصور پہلے سے موجود ہے, تبھی تو الذی کہا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے جس کی ہویت ہر وقت پیش نظر امام رہے اسے علی ہے. هو الذی وہ لا یدرکہ بعد الہمم, ترجمے ہو چکے کہ بلند ہمتوں والوں کی پرواز اس کا ادراک نہیں کر سکتے, وہ ادراک سے ماورا کمال کا نام, ادراک نہیں ہو سکتا. صحیح آپ کے لیے میں لفظ ضرور کہوں گا, اے مولا جب تو ادراک کر ہی نہیں سکتا, آپ فرمائیں ادراک کرے گا تو کون ہوگا جو اس کا ادراک کرے گا, ادراک کر سکے. میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا, یہ علامہ سکلین صاحب نے یہ لکھا ہے, صرف کسی اور نے پوری دنیا میں یہ جملہ نہیں لکھا, علامہ سکلین صاحب نے لکھا ہے کہ ادراک کون کر سکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ مدرک ہوتا ہے ادراک کرنے والا, مدرک ہوتا ہے جس کا ادراک کیا جائے. میرا غور فرمائے سارا نظام اسی دو جملوں میں. ادراک اس مدرک کا کون کر سکتا ہے, تو انہوں نے فرمایا لأن المدرک لابد له ان یکون من سنخ المدرک, مدرک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرک کی سنخ سے ہو. اب سنخ کا کمال کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی کی حقیقت کا ظہور, جب وہ ظہور ہوگا تو بن کے آئے گا. بس بننا ہی دلیل ہوگا کہ یہ بنا ہوا ہے. حقیقت ایک ہوتی ہے, کمال ایک ہوتا ہے. وہ مدرک تب ادراک کرے گا جب مدرک کی حقیقت سے باخبر ہو کے آئے. اس لیے اس باخبری کے کمال میں جناب علی فرما رہے الذی وہ جناب. اب اللہ نے اپنے اس ذاتی کمال کے ادراک کے لیے کچھ درمیان میں وسیلے بنائے, اس درمیان میں شخصیتیں بنائیں. اب دیکھو بالکل صحیح نے فرمایا, ذرا واضح کر کے صحیح ہے, واضح کر کے اس کو ہم کیا کریں. کچھ وجود بنائے. دیکھیں وہ خود ذات ہے, ذات کا ثبوت وجود سے ہو. یہ وجود رکھیں گے وہ وجود سے بے باکمال ہوگا,
وہ واجب الوجود ہوگا، ان کے لیے وجود ہوگا، اور وہ وجود ثبوت ہوگا اس ذات کا، بسم اللہ، ذات واجب الوجود کا۔ اب اس وجود کے لیے خالق نے جن کو وجود دیا ہے تاکہ وہ اس کا ثبوت بنے، اس کی معرفت کرائیں، اس کا عرفان کرائیں، اس کی پہچان کرائیں، اسے پہچنوائیں، پہچنوا کے منوائیں۔ بسم اللہ، لوگ ماننے والے ہوں گے، یہ پہچانوانے والے ہوں گے، یہ معرفین ہوں گے۔ بسم اللہ، ہمارے نزدیک پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ معروف۔ ہم پہچاننے والے ہوں گے، یہ معرفین ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے یہ درمیان میں اپنے اور ہمارے درمیان میں جو پہچان کرانے والے بنائے ہیں ان کے 4 طبقے ہیں، 4 طبقے، پھر ان کے بنائے عہدے وہ الگ بیان کریں۔ 4 طبقے میں پہلا طبقہ ہے نبی۔ پہلا طبقہ کیا ہے؟ نبی۔ دوسرا طبقہ کیا ہے؟ رسول۔ تیسرا طبقہ کیا ہے؟ اولو العزم رسول۔ چوتھا طبقہ ہے رسول امام۔ اب دیکھیں امام کے لفظ آخر میں آئے۔ پہلا طبقہ نبی، دوسرا طبقہ رسول، تیسرا طبقہ اولو العزم رسول، چوتھا طبقہ رسول امام۔ یہ طبقے ہو گئے۔ یہ چاروں آ کے کیا کرائیں گے؟ اس کی پہچان کرائیں گے۔ ان پہچان اللہ کی تبلیغ کریں گے، اللہ کی پہچانوان کروائیں گے۔ یہ سارے جتنے ہیں رسولوں تک یہ پہچان کرائیں گے، امام اس پہچان کی حفاظت کریں گے۔ امام حفاظت کے لیے آتا ہے، نبی تبلیغ کے لیے آتا ہے۔ نبی مبلغ ہوتا ہے، امام محافظ ہوتا ہے۔ اب میں لفظ کہہ دوں آپ خوش ہو جائیں، تبلیغ کے لیے 1,24,000 نبی بنائے اور حفاظت کے لیے فقط 12 نبی۔ حفاظت کے لیے کتنے امام بنائے؟ دیکھیں، حفاظت کے لیے علم کلی کا ہونا واجب ہے۔ حفاظت کما حق ہو تب ہو سکتی ہے جب محافظ اس کا کلی علم کما جزیات جانتا ہو۔ اس لیے جزیات جاننے کے لیے اللہ نے رسول کو حالانکہ عالم بنا کے بھیجا، فرمایا رسول تو نے سلونی کا دعویٰ نہیں کرنا، علی سے کرنا، تاکہ پتہ چلے حفاظت کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حفاظت تو معلوم ہو گیا رسول کا جانشین وہ ہو سکتا ہے جو سلونی کا دعویٰ کر سکے، سلونی کا دعویٰ نہ کرے وہ جانشین ہو سکتا ہی۔ اب جناب یہ ہوا کہ یہ ہو گئے 4 طبقے۔ طبقے سمجھ رہی ہیں؟ پہلا طبقہ نبی، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کا پہلا طبقہ ہی عصمت سے شروع ہوتا ہے۔ غیر معصوم کو کبھی بھی کوئی عہدہ نہیں ملے گا، عہدہ نہیں ملے گا۔ غیر معصوم کو بسم اللہ، غیر معصوم کو عہدہ نہیں ملے گا، عہدہ چونکہ شروع ہی عصمت سے ہوگا۔ غیر معصوم کبھی بھی اللہ کے کسی بھی عہدے پر سرفراز نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہ ہو گئے عہدے، 5 ہو گئے، یہ ہو گئے طبقے اور 5 ہو گئے عہدے جن کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے۔ ان کے 5 عہدے بنائے، ان میں مبلغین کے بھی 5 عہدے ہیں، محافظین کے بھی 5 عہدے۔ مبلغین یعنی ان کے 5 عہدے ہیں۔ پہلا عہدہ ہے خلیفۃ اللہ، نبی بھی خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جناب آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ، یہ پہلا خلیفۃ اللہ، یہ پہلا نبی جس کے لیے خلیفہ کی لفظ کا استعمال ہوا۔ تو ان کا پہلا عہدہ کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ۔ دوسرا عہدہ کیا ہے؟ ولی اللہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا عہدہ کیا ہے؟ نبی اللہ۔ چوتھا عہدہ کیا ہے؟ رسول اللہ۔ 5واں عہدہ کیا ہے؟ امام الخلق۔
جب نبوت و رسالت اولو العزم رسالت کمال تک پہنچتی ہے پھر وہاں عہدہ امام الخلق کا ہوتا ہے، امام الناس کا نہیں ہوتا۔ امام الناس کا عہدہ نیچے رہ جاتا ہے، اس وقت عہدہ کس کا کیا ہو جاتا ہے؟ امام الخلق۔ پھر سرکار دو عالم کے پاس کل عہدے ہیں، جتنے عہدے ہیں کل کے کل حضور کے پاس ہے۔ پہلا عہدہ رسول کا نبی اللہ، خلیفۃ اللہ، حضور پاک خلیفۃ اللہ، پریشان ہو گئے، خلیفۃ اللہ، ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام الخلق۔ جناب ابراہیم امام الناس ہیں، امام الخلق نہیں، اور وہ بھی صرف لوگوں کے امام ہیں اور مخلوق کے امام نہیں ہیں، اور وہ بھی اپنی امت کے لوگوں کے ہیں، ان کے علاوہ کے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہو گیا جو امام الخلق ہے اس کا عہدہ بہت بڑا ہے۔ یہ عہدے ہیں نبوت کی حد تک۔ آگے جو محافظین ہیں جسے امامت کہتے ہیں ان کے بھی عہدے 5 ہیں۔ پہلا عہدہ ہے امامت کے لیے خلیفۃ اللہ۔ دیکھیں نبوت میں جو خلیفہ بنے ہیں وہ امتحان کے بعد بنے ہیں۔ ہمارے جو 12 ہیں یہ آئے ہی خلیفۃ اللہ، ان کے لیے امتحان کا تصور نہیں۔ جناب ابراہیم کو جو امام بنایا ان کا تو امتحان نہیں آیا۔ ہمارے کیا ہے؟ پہلا امام ہمارا خلیفہ، 12 کے 12 خلیفۃ اللہ فی العالمین۔ نمبر 2 سارے جتنے ہیں ولی اللہ، یہ امامت کا ہوتا ہے، ولی اللہ، خلیفۃ اللہ دوسرا عہدہ، ولی اللہ تیسرا عہدہ، رسول کیا ہے؟ نبی اللہ، اور امامت کا تیسرا عہدہ کیا ہے؟ باعتبار حفاظت، یہی بالکل ذہن میں رکھنا۔ اگر میں لفظ کہوں پھر آپ سمجھ لیں گے تو حقیقت سامنے آ جائے۔ تیسرا عہدہ لیکن رسول کے لیے ہے نبی اللہ، اور محافظ کے لیے ہے اولی الامر۔ دین کی حفاظت ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اولی الامر کا اعلان نہ کیا۔ تیسرا عہدہ حفاظت محافظین کے لیے کون سا؟ اولی الامر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ادھر نبی اللہ ہے، ادھر اولی الامر ہے۔ اولی الامر امامت کا ہوتا ہے، محافظین کا ہوتا ہے۔ جب محافظین کا عہدہ ہے اولی الامر تو چوتھا عہدہ ہے وہاں رسول اللہ۔ ادھر عہدہ کیا ہے؟ یہ رسول تو نہیں، رسالت ادھر ہے۔ ان کا عہدہ ہے ہادی خلق وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ ہادی خلق کون ہوتا ہے؟ امام، صرف ایک مخلوق کا نہیں، الخلق کا۔ جہاں بھی خلق کا تصور ہے ہر خلق کا ہادی امام ہوگا۔ کیا انبیاء اس خلق میں نہیں آتے؟ جب رسول کل خلق کے امام الخلق ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہادی خلق۔ تو پھر ہدایت کا تصور کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ امام جو محافظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہادی خلق، ٹھیک ہے۔ اب وہاں عہدہ ہے رسالت کا امام الخلق، ادھر امامت کا عہدہ بھی ہے امام الخلق۔ جو رسول کے بعد جانشین ہوگا اس کا عہدہ بھی امام الخلق۔ اب یہ محافظین کو اور مبلغین کو خالق نے بھیجا تاکہ آ کے وہ اس اللہ کی اسی اعتبار سے پہچان کرائیں جس اعتبار کا وہ عہدہ لے کے آئے۔ جس نبی کا جیسا جیسا عہدہ ہے وہ اپنے عہدے کے مطابق معرفت کرائے گا۔ غور نہیں فرما رہے؟ رسول اپنے نبی اپنے عہدے کے مطابق معرفت کرائے گا، رسول اپنے عہدے کے معرفت کرائے گا، اولو العزم رسول اپنے عہدے کے مطابق معرفت کرائے گا، اور جو رسول امام ہے وہ اپنے عہدے کے مطابق کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے انہی عہدوں کا اب غور فرمائے۔ دیکھیں آپ پڑھتے روز ہیں، ہو سکتا ہے اس بات کی طرف نشاندہی پہلے نہ ہوئی ہو، آج پہلی مرتبہ ہی آپ سماعت فرما رہے ہو۔ اسی لیے اللہ نے جہاں وہ آئے ہیں پہچان کرانے کے لیے تو ان پہچانوں کا نتیجہ ہوگا مومن بھی تو ہوں گے،
ماننے والے بھی تو ہوں گے. اگر کسی نے نہیں ہونا تھا تو بنا کے کیوں بھیجا؟ لیکن اب میں لفظ کہوں, اگر نہیں ہونا تھا تو بنا کے کیوں بھیجا؟ پھر ضروری ہے اللہ کے لیے کہ وہ ولایت علی کسبی نہ رکھے, وحدی رکھے. جب بھی ضرورت ہو کہ جماعت بڑھائی جائے, اس لیے ولایت علی کسبی نہیں ہے, وحدی ہے. محافظ کی ولایت جو ہوتی ہے وہ وحدی ہے, کسبی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے ان محافظین اور ان مبلغین کو ایک ہی آیت میں ان کے عہدے کی نشاندہی کر, تینوں کی. ماننے والے بھی آگے, انبیاء بھی آگے, 14 بھی آگے. اور وہ ایک آیت ہے جو آپ روز پڑھتے ہیں, اس ایک آیت میں نشاندہی کر کے اس بات کو آگے بڑھا دیں, کیونکہ اسی کے لیے اس نے بھیجا ہے, اپنے لیے بھیجا ہے. اب ان کی نشاندہی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کے مقام میں کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں, جب یہ توحید منوانے آئے ہیں تو اللہ بھی توحید کی لفظوں میں ایسی لفظیں رکھتے کہ ان کی پہچان ہو جائے, 14 کی بھی ہو جائے, انبیاء کی بھی ہو جائے, ماننے والوں کی بھی ہو جائے. اسی پہچان میں اللہ نے سورہ توحید میں قل هو اللہ احد, بہت بڑی بات کر رہے ہیں اللہ نے. دیکھیں قل کے معنی حکم ہے, هو اللہ احد, ان 3 لفظوں میں تمام کے عہدے بتا دیے. سمجھ آ رہی میری بات؟ ذرا تھوڑی سی ہے مشکل. قل هو اللہ احد. اب ان تینوں میں یہ جو ہے کہ اس کی طرف سے جو مقرر ہو کے عہدے دار آئے ہیں, ان میں پہلے عہدے والوں کا نام ہے مقربین, جو علماء عارفین نے لکھے, عارفین نے سے ان کا نام ہے مقربین. کس کے قریب؟ اللہ کے قریب. کل پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 14 نقطۂ قرب الہی ہے. میں جملہ پھر دوہراؤں, شاید وہ جناب نہیں تھے. اللہ 14 اللہ کے قریب نہیں, اللہ 14 کے قریب. یہ میری بات سنو, 14 اللہ کے قریب نہیں, اللہ 14 کے قریب, یعنی اللہ کے قرب کا نقطۂ قرب 14. اللہ کا قریب ہونا 14 کے ذریعے ہے. جناب میری فرماتے ہوا نائل فی قرب ہی و قرب فی نائل, وہ قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے. ٹھیک ہے, تو پھر 14 اللہ کے قریب نہیں. اب پھر علم کلام کی بحث آتی. پہلے دن میں نے عرض کیا جب 14 اللہ کے قریب نہیں, کیا مطلب؟ اگر 14 اللہ کے قریب ہوں, اللہ کے قریب ہوں, صحیح ہے, ذرا غور فرمائے. اگر 14 اللہ کے قریب ہوں تو اللہ ایک نقطۂ قرب میں محدود ہو جائے. اللہ اسی نقطۂ قرب میں ہوگا, جب وہاں ہوگا تو محدود ہو جائے گا, محدود ہو گیا تو حادث ہو جائے گا, حادث ہو گیا تو متغیر ہو جائے گا, متغیر ہوا تو ممکن ہو جائے گا, ممکن ہوا تو واجب نہیں رہتا. یہ تب ہم نے کہا ہے جب کہا ہے کہ 14 اللہ کے قریب ہے. اللہ 14 اللہ کے قریب نہیں, اللہ 14 کے قریب. اب جو 14 کے قریب ہے اللہ, اسی لیے اللہ جب بھی اپنی قربت کو ظاہر کرے گا 14 کا ذکر ضرور کرے گا. اب جب وہ کہتا ہے کہ شارق کے قریب ہے تو پھر میں نہیں کہتا, میں شارق کے قریب نہیں, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم شارق کے زیادہ قریب ہیں, تو پھر ہم کون ہیں؟ اب میں لفظ کہوں, اگر اللہ تو بذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے,
جب اللہ بذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو پھر ہم صرف کیا بتا دیں؟ پھر جہاں بھی اللہ ہے وہی آل محمد ہے۔ اب یہ جو اللہ نے، اللہ کا نقطہ قرب کون ہے؟ قرب، دیکھیں نقطہ قرب ہی پہ سارا نظام مرتب ہوگا۔ اللہ کے لیے کوئی نقطہ قرب نہیں ہے، وہ تو خود ایک کمال ہے، جس کمال کے لیے نہ قریب ہونا ہے نہ دور ہونا ہے، نہ وہ عقلوں میں آتا ہے نہ تصور میں آتا ہے، وہاں قرب کا تصور کیا؟ اچھا جناب علی ایک صحیح، جناب علی نے تو بلاغہ میں اسی لفظ کو یاد کروا، صحابہ کا فعل علو فلا شیء اعلی منہ، وہ علو میں بزرگی میں اتنا برتر ہے توحید کے بارے میں، فلا شیء اعلی منہ، کوئی شے اس سے اعلی نہیں ہے۔ کل بیان کریں گے اس اعلی، وہ برتری میں اتنا اعلیٰ ہے، اتنا صحابہ کا معنی پہلے ہے، اور خدا نے اس پہلے کا تصور ہم کیا چیز ہے، یہ تو امیر المومنین فرماتے ہیں، وہ بزرگی میں اتنا پہلے ہے، اتنا فلا شیء اعلیٰ منہ، یہ پہلا اس علوم کی طرف اشارہ ہے، پہلا زمانے کی طرف اشارہ نہیں، یہ در خیال کے بعد وہ اس بزرگی میں اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی شے اس سے اعلیٰ نہیں ہے۔ اب جناب ایک لفظ آگے، اب جناب علی نے فرمایا قرب من الذنوب فلا شیء اقرب منہ، وہ قرب میں، قرب من الذنوب، وہ قرب میں اتنا قریب ہے، وہ قرب سے اتنا قریب ہے، قرب من الذنوب، ذنوب مانے قرب، من مانے سے، وہ قرب سے اتنا قریب ہے، وہ قرب کون ہے؟ کہ وہ کاروبا من الذنوب ہے، کاروبا مانے قریب ہے، من الذنوب ہے قرب سے، وہ قرب کون ہے؟ 14 نقطہ قرب ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ان قرب کے اتنا قریب ہے، فلا شیء اقرب منہ، کوئی شے اس سے زیادہ قریب ہی نہیں، یعنی وہ 14 کے اتنا قریب ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا قریب ہے ہی نہیں۔ پھر میں دوہرا دوں، یہ ذرا مشکل بات تو تھوڑی سی مشکل ہے، قرب من الذنوب، وہ ذنوب مانے قرب کو کہتے ہیں، وہ قرب سے اتنا قریب ہے، وہ قرب کون ہے؟ اس جناب امیر نے اپنا ہونا بتایا، یعنی وہ ہمارے اتنا قریب ہے، فلا شیء اقرب منہ، کوئی شے اس سے زیادہ قریب ہی نہیں۔ جب اللہ اتنا قریب ہے، یہی سبب ہے، اور میری طرف غور سے سماعت فرمائیں، اس لیے فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم میری طرف آنا چاہو تو آنے سے پہلے وسیلہ تلاش کرو، تو معلوم ہو گیا اللہ سے پہلے وسیلہ ہے، وسیلہ ہے یا نہیں؟ وسیلے کو لینا ہے یا نہیں لینا؟ تو پھر وسیلہ پہلے آیا، اللہ بات گیا۔ یہ بعد اور قرب کا تصور زمانی مکانی نہیں ہے، درجاتی ہے، وہ کمال میں پہلے ہے، بذات پہلے ہے، وقت کے لحاظ سے پہلے نہیں، درجے کے لحاظ سے پہلے نہیں۔ قرب و بعد زمانی نہیں ہوتا، چاہتا ہے بھی پریشان کری۔ جناب علی فرماتے ہیں قرب من الذنوب، میں بڑا لطف لے رہا ہوں اس من سے، وہ قرب سے اتنا قریب ہے کہ کوئی شے اس سے زیادہ قریب ہے ہی نہیں۔ یہی وہ اللہ کا ان سے بلا فاصل قریب ہونا، میں اللہ کا کہہ رہا ہوں، ان کا نہیں، اسی قرب کی بنا پہ اللہ نے درمیان میں قل هو اللہ احد میں کسی کو وسیلہ نہیں بنایا۔ قل هو اللہ احد میں کوئی ممیز نہیں، یہ ہوا کی
یہ اشارہ کن کے لیے؟ 14 کے لیے. وہ اچھا مجھے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. اچھا آپ اپنی طرف توڑ دیں ذرا برابر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. ٹھیک ہے سر، مجھے نہیں معلوم. برابر صلوات ادھر خیال رکھیں. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. تو پھر یہ قرب میں یہ جو قرب ہے قرب، وہ نقطہ قرب کون ہے؟ اس لیے اللہ نے ان کو کل کہہ کے اللہ سے اشارہ کر دیا، ہووا سے اشارہ کیا. ہووا کون ہے؟ ذات. اس ہووا کے درمیان میں خیال فرمائے اللہ نے کوئی ممیز نہیں رکھا، کوئی گائیڈ نہیں رکھا، کسی اور کو وسیلہ نہیں بنایا. چونکہ ممیز معنی ہوتا ہے کوئی وہاں تک پہنچانے والا، اس کی گائیڈ کرنے والا. ممیز وہاں ہوتا ہے جہاں چیزیں دو ہوں. یہ 14 باعتبار مظہریت ایک ممیز کہاں ہوتا ہے؟ مجھے جناب تک جانا تو درمیان میں ممیز ہوگا جو یہاں تک، تو وہ اور ہو گیا میں اور ہو گیا. ممیز کی وہاں ضرورت ہوتی ہے. صحیح طرح غور کرنا ہے. کل کے آگے کیا کہا؟ اللہ. یہ ہوگا کن کے لیے؟ ان 14 کے لیے. 14 کے لیے اشارہ ہوگا کا ہے، کیونکہ اللہ اور ان کے درمیان میں کوئی ممیز نہیں ہے. یہ بلا فاصل توحید ہے. ان کے اور اللہ کے درمیان میں فاصلہ، میں کیا کہوں، جب نقطہ قرب ہی یہی ہے تو فاصلہ کہاں ہوگا؟ جو اتنا قریب ہوں وہ اس کی حقیقت سے آنکھوں سے باخبر نہیں، بصیرت سے باخبر. وہ اتنے قریب ہیں، اتنے قریب کہ وہ اس کو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عین اللہ باصرت، ناظرت نہیں. ناظرہ مانے ہوتا ہے دیکھنے والی، باصرہ ہوتی ہے بصیرت والی. یہ عین اللہ، اللہ کی عین ہے. کون سی؟ بصیرت والی. انہوں نے بصیرتوں سے اسے دیکھا ہے، آنکھوں سے نہیں. آنکھوں سے اللہ نظر نہیں آتا. عین آنکھوں سے، رویت سے نہیں، بصیرت سے دیکھ. بصیرت کیا ہوتی ہے؟ قلبی معرفت. انہوں نے علم و عرفان سے اسے ایسے دیکھا جیسے بالکل سامنے ہے. اس لیے جناب علی فرماتا میں تو اس کی عبادت بھی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. لیکن دیکھنا آنکھوں کا نہیں، بصیرتوں کا. دیکھنا کس کا ہے؟ بصیرتوں کا. اس لیے جناب یہی فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لما زدت یقینا. اگر حجاب ہٹا بھی دیے جائے تب بھی جناب علی کے یقین میں بیشی نہیں ہوگی. بیشی ہوتے جہاں کمی ہو. جو اس کا خود نقطہ قرب ہے وہاں بیشی کا تصور کیا ہو؟ سمجھا؟ اب جو اللہ قریب ہے تو کن کے ذریعے سے قریب ہے؟ ان کے ذریعے. یہ نقطہ قرب الہی ہے. اللہ ان کے قریب ہے. اب میں لفظ کہہ دوں، جہاں جہاں بھی یہ ہوں سمجھ لو اللہ وہی ہے. اگر آپ کے دل میں 14 ہیں سمجھ لو اللہ بھی ساتھ ہے. اگر آپ کی نماز میں 14 ہیں سمجھ لو اللہ ساتھ. میں نے لفظ جان کے کہی ادان واجب قربتان. اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ میں کیا کہتا ہوں ذرا غور فرمائے. اللہ کے قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نقطہ قرب ہی یہی ہے. تو
پھر یہ جو ہوا کا اشارہ ہے، یہ ہوا ذات ہے، ہوا اللہ کا اسم ہے، ہو ذات ہے، ہوا۔ یہ 14 ہویت سمجھانے آئے ہیں، ہویت بتانے آئے ہیں، یہ ہویت کے مظہر ہے۔ یہ ہوا کن کے لیے؟ اس لیے ان کا مقام ہے مقام مقربین۔ 14 ہیں ہی مقربین، اولئک المقربون، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ مقربون کون ہے؟ یہی تو 14 کن کے قریب؟ اللہ ان کے قریب ہے یا نہیں؟ مقربون برتر سوال اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ ہویت کا بلا ممیز اشارہ، جس کے درمیان میں کوئی ممیز نہیں ہے، یہ 14 کے لیے ہے۔ یہ 14 اس کی ہویت کے بلا فصل، اسی بلا، میں نے اور لفظ کہنے لگا میرے بھائی، اسی بلا فصل ہویت کے بلا فصل ہونے کا یہ مقام ہے کہ یہی حجاب الہی، یہی حجاب کبریٰ ہے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ حجاب کبریٰ ہے یا نہیں؟ حجاب الہی ہے یا نہیں؟ حجاب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ تک پہنچنے سے روکے۔ حجاب کے معنی یہ ہے المنع من الوصول، جو پہنچنے سے کسی سے روکے اسے حجاب کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے توحید اپنے مقام پر توحید ہی 14 کی وجہ سے، 14 حجاب الہی ہے، اس کمال میں ہے توحید جس کمال میں اسے ہونا چاہیے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کا حجاب اول کون ہے؟ حجاب کبریٰ کون ہے؟ آل محمد۔ اس لیے ہوا کا اشارہ کن کے لیے؟ کل ہو اللہ۔ اب اگر یہ ہوا یہ نہ ہوتے، انبیاء ہوتے، ہوا نہ ہوتا، کل اللہ ہو، اللہ احد ہوتا، سمجھے؟ ہو اللہ احد نہ ہوتا۔ ہوا کا اشارہ، میں صحیح سمجھ آئی میری بات؟ ہوا کا اشارہ 14 کے لیے، 14 توحید بتانے آئے ہیں، اس کی حقیقت ذات بتانے آئے ہیں۔ اس لیے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ وحی ہوتی ہے توحید کا وجود بتانے کے لیے، اور امام وحی یہ نہیں بتاتی کہ اللہ کیسا ہے، وحی بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ وحی کا آنا دلیل ہے کوئی ہے جس نے وحی کی ہے۔ وحی وجود توحید بتاتی ہے، امام آ کے بتاتا ہے کہ اللہ کیسا ہے۔ یہ کیسا ہے اس ہویت کا مظہر ہوتا ہے۔ اس کی ہر کیفیت کو کون ظاہر کرے گا؟ امام۔ اللہ میں تو کیفیتیں ہیں نہیں، علم کیفیت ہے جب ظہور میں آتا ہے، قدرت کیفیت ہے جب ظہور میں آتا ہے، حکمت کیفیت ہے جب ظہور میں آتا ہے، اسی راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے۔ کئی دفعہ میں نے عرض کی کیفیتیں کیسے ظاہر ہوں؟ اللہ سے جو ظاہر نہیں ہوگی تو پھر قرآن میں رضی اللہ کن کی وجہ سے کہا؟ اگر 14 نہ ہوتے قرآن کہاں وجود میں آتا؟ پہلے تو رسول پڑھنے والے ہوئے تو قرآن وجود میں آیا، جب آیا تو 14 کی وجہ سے آیا۔ تو کیفیتوں کے مظہر کون بنے؟ 14۔ تو اسی لیے ان کو وجہ اللہ بنا کے کہا، ان کے چہرے دیکھو، اگر یہ راضی ہیں سمجھ لو میں راضی ہوں۔ تم نہیں سمجھ سکتے میرا راضی ہونا، تم نہیں سمجھ سکتے میرا ناراض ہونا، ان کے چہرے دیکھو، یہ راضی ہے، سمجھ لو میں راضی ہوں۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ تو یہ کس کے مظہر ہے؟ اس کی ہویت کے، ہویت۔ اب آ گیا آگے اللہ، توجہ یہ ہو اللہ ہوا کے ساتھ اس میں اللہ کا آنا انبیاء اور رسول کے لیے، انبیاء اور رسول کو یہ ہویت کون سمجھا ہے؟ کوہ طور جو پرسوں کوہ طور پہ ہویت کون بتائے گا؟ غور نہیں فرما رہے کتنی ہماری محنت کی ہے وہ بتانے میں۔ تو انبیاء کس کے مکلف ہیں؟
उलूहियत के, वो मुकल्लफ हैं होवियत के। अल्लाह भी इस्म है, होवा भी इस्म है। होवा ज़ात को जाहिर करता है, अल्लाह कमाल को जाहिर करता है। अल्लाह जामे सिफात कमाल इलाहिया है, लेकिन होवा नाम ज़ाती है अल्लाह का। इसलिए अंबिया के लिए अब उलमा ने लिखा, अभी जो अभी किताब आई है रजब अली कुरशी साहब ने लिखा है, ये जरा पढ़ा भी करे ना मेरे भाई, किताबें ले लिया करे, सस्ती किताबें, ज्यादा महंगी भी नहीं। उन्होंने फरमाया कि अंबिया को अल्लाह ने हुवल्ला से हुवल्ला कहकर, ये इशारा है अंबिया की तरफ, ये इशारा है रसूलों की तरफ। उन जरा खबर करा जो उन्होंने लिखा, इसलिए यहाँ हुवल्ला है अंबिया और रसूल के लिए, ताकि वो होवा और अल्लाह में इम्तियाज कर सके कि होवा कौन होता है और अल्लाह कौन होता है, होवा किस मकाम पर है और अल्लाह किस मकाम पर। हम मुकल्लफ नहीं है। अब मुझसे तवक्को करें कि मैं बता दूं, मैं कैसे बताऊं? ये तो नबियों के लिए, मासूमीन के लिए, समझ आई कुछ? हमारे लिए ये नहीं, हम इसके मुकल्लफ ही नहीं। उस कमाल पर हम सिर्फ जबान पे जारी करके मान सकते हैं, हकीकतें हमारी अक्लों में आएंगी नहीं, क्योंकि हमारी अक्लें ही नाकिस है। जब नाकिस है तो हकीकतें तौहीद क्या समझेंगे? उसका कमाल हमारी, जब वो तसव्वुर में नहीं आता तो हुवियत क्या समझेंगे? बस सिर्फ इनके कहने से कि अल्लाह है, वो होगा है, इसी मानने का नाम ईमान है। मानने का नाम, तस्लीम का नाम ईमान है। उसकी हकीकत हमारे तसव्वुर से बावरा है। अब कुल हुवल्लाह से पता लग गया, हुवा से इशारा किन की तरफ है? मुकर्रबीन की तरफ। अब आरिफीन ने उलमाए अंबिया के लिए कहा कि वो असहाबुल यमीन है, मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो दूसरी बात नहीं है, वो सूरह वाक़िया वाली बोला तो सब्र करें, मैं आरिफीन की बात कर रहा हूँ कि 14 क्या है? मुकर्रबीन। क्योंकि ये हुवियत में इनके दरमियान में अल्लाह ने मुमय्यज भी नहीं रखा, यही नुक्ता कुर्ब इलाही है। ठीक है, ये हुवल्ला में हुवा के साथ अल्लाह का इस्म, ये दो मिलके ये है अंबिया के लिए। अब हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है कुल हुवल्लाहु अहद। अपने होवा को भी मानना है, अल्लाह को भी मानना है, अहद समझना है। होवा मानना है, हमारा समझना ही अहद है। इसलिए जनाब अली ने कहा, जनाब अली फरमाते अल्लाह वाहिद है, तो आदमी खड़ा हो गया कि अल्लाह एक है। फरमाया ऐसा एक है जो गिनती में नहीं आता, शुमार में नहीं आता। जब शुमार में नहीं आता तो गिनती तो अल्लाह से शुरू ही नहीं होती। अल्लाह ने गिनती को शुरू ही मोहम्मद अना वालियों में नूरिन वाहिद, गिनती ये वाहिद है। वाहिद पिछले साल मैंने पूरी तशरीह यहाँ की थी। अल्लाह अहद है, अहद। उस अहद का मजहर कौन है? वाहिद। और वाहिद कौन है? 14। 14 कौन है? वाहिद आसी। 14 हो के एक, एक हो के 14। ये 14 भी है, एक भी है। इनमें बजट वक्त वहदत भी है, कसरत भी है। अब सही इल्म कलाम में इनमें वहदत भी, वहदत माने एक, पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, दरमियाना भी मोहम्मद है, हम सारे मोहम्मद हैं। ये क्या होगी? वहदत। लेकिन है क्या? पहला मोहम्मद है, दूसरा अली है, तीसरा हसन है, नाम बदले हैं, कमाल एक है। गौर नहीं फरमा रहे, अच्छा नहीं लगा मेरा क्या? नाम बदले हैं, कमाल एक है, आंखें 14 हैं, नजर एक है, कहन 14 है, समाज एक है, दिल 14 है, इरादा एक है। इनकी जो कसरत रखी है ना अल्लाह ने, कसरत अपनी उस वहदत के लिए, वहदत के लिए कसरत होती है। यदि जब वहां वहदत हकीकिया है तो उस वहदत की कसरत कौन है? 14।
وحدت کی، ذرا مشکل اس کی کثرت، وحدت کی 14 کثرت ہے، پھر عالمین کی کثرت کی وحدت کون ہے؟ 14 عالمین کی کثرت کی وحدت 14 ہے، 14 کی کثرت کی وحدت اللہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ 14 اللہ سے قائم ہے، ہم 14 سے عالمین 14 کی وجہ سے قائم ہے۔ یہ عالمین جتنے ہیں کس کی وجہ سے باقی ہیں؟ بے بقائے ہی باقیت الدنیا، امام زمانہ کی وجہ سے کائنات باقی ہے، یہ باقی ہے لہذا کائنات باقی ہے، اللہ کی وجہ سے 14 باقی ہیں، عالمین 14 کی وجہ سے باقی ہے۔ تو پھر آپ جب 14 کی وجہ سے عالمین باقی ہے تو بات تو طے ہوگی، پھر حشر برپا کون کرے گا؟ اللہ نہیں۔ جب امام اپنا تعلق عالمین سے ہٹا لے گا اسے قیامت ہے۔ ان کو بنا کے یہ کیا بنے جناب؟ یہ اس کی وحدت کے، وہ وحدت ہے، یہ کثرت لا شریک ان کی شرکت کی بنا پہ، بہت بڑی بات ہے۔ لا شریک جو کہنا ہے کس کی وجہ سے کہنا ہے؟ ان کی شریک ہونے کی، 14 ہو کے علم ایک، 14 ہو کے حکمت ایک، 14 ہو کے کلام ایک، 14 ہو کے جواب ایک، ان کا آپس میں شریک ہونا نہیں، اس کا لا شریک ہونا عقلی طور پہ منوا دیا، رہ گئی وحدت، وحدت اس سیدہ نے منوائی ہے۔ سید عمر کو میں نے عرض دیا وحدت کون منوائی؟ وحدہ لا شریک اللہ، تو اس کو لا شریک اور وحدہ کس نے منوایا؟ 14 انبیاء نے ان کے کہنے پہ مانا ہے، منوایا کس نے ہے؟ 14۔ جو توحید منوانے آئے وہ خود اللہ نہیں ہے، سمجھ لیجیے۔ اب جو بھی توحید کے بارے میں جو بھی بحث ہوگی کون منوائیں؟ کوئی دفعہ آپ کے سامنے بات آئی، میں چھوٹی سی بات، ایک شخص ہے دہلیہ، 2 باتیں سناتا ہوں، تو اس کا نام ہے جود ابن درہم، کوئی دفعہ نہ آپ نے سنا، اس نے گوبر کے اوپر پانی ڈالا تو اس میں کیڑے پیدا ہوئے، آپ خوش ہو جائیں گے، بوجھ جو میں نے ڈالا اتنا پریشان نہ، ان میں کیڑے پیدا ہوئے، جب کیڑے پیدا ہوئے تو ظاہر ہے سارے کیڑے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، یا ایک جیسے ہوں گے۔ چلیے اس نے اپنے حواریوں سے کہنے لگا، اللہ کو تو مانتا نہیں تھا، کہتا ہے ان کیڑوں کا خالق میں نے یہ کیڑے پیدا کیے، سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ کے کسی کے اللہ کے نہ ماننے کا یا اللہ کے اللہ یا خالق ہونے کا کوئی دعویٰ کرے، کیا اللہ کو ضروری نہیں ہے کہ ان کی دلیلیں بنا کے دے؟ اور نہیں فرمایا، جب کوئی یہ کہے کہ میں معاذ اللہ خالق ہوں، اللہ ہوں، تو دلیل بنائے گا یا نہیں؟ اس نے کہا میں ہی ان کا خالق ہوں۔ ایک جبر مشیت ہونا چاہیے کہ یہ بات سامنے آ جائے، لوگوں نے کہا بے شک تو ہی، لیکن یہ دل میں کہتا ہے نہیں، جب تک امام نہ ہونے مجھے فرمائے تب تک مجھے تسلی نہیں ہو رہی۔ وہی کیڑے اٹھا کے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد خدمت میں آ گیا، جب آیا تو آگے کہتا ہے مولا ان کا کیڑوں کا میں خالق ہوں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ کیا کہہ رہا؟ غور نہیں فرمایا، کیا کہہ رہا؟ اس نے کہا ان کا خالق میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا کہہ رہا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جو یہ کہے کیا کہہ رہا ہے وہ حقیقت سے باخبر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اور ان کا خالق میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو خالق ہے، اگر تو خالق ہے تو بتا ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے؟ ان کی جنس بتا دے، جنس معلوم ہوتا ہے خالق ہونے کے لیے جنس کا بتانا ضروری ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں ہاں یار میں بڑی بات ہے، اشارے میں کہہ رہا ہوں، بتا دے ان میں نر کتنے۔ صحیح واقعہ ہے یا نہیں؟ عام واقعہ ہے۔
کہ نر کتنے مادر بیٹے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں. سرکار نے فرمایا اچھا یہ تجھے معلوم. بات تو اس کی ختم ہو گئی, دعوے سارے ختم ہو گئے. سمجھ آ گئی, اسے بھی سمجھ آ گئی. پہلے سوال کے جواب نہ دینے میں سمجھ آ گئی اسے کہ ساری بات یہ غلط ہو گئی. شرمندہ ہو کے سرکار نے فرمایا اچھا اگر تو ان کا خالق تو بتا, دیکھ کے بتا ہر کیڑے کا وزن کتنی ہے. بہت بڑی بات ہے, وزن تو دیکھ کے بھی بتا سکتا ہے. تو جو خالق ہے تولنے کی خالق کو ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود میزان ہوتا ہے. یہ بھی مجھے خبر نہیں. سرکار نے فرمایا جدھر یہ کیڑے چل رہے ہیں تو ان کو حکم دے, تیرے ہی حکم پر یہ چلنا شروع کر دے. پیٹ اٹھا اٹھ کے کہتا میں تو ان کی زبان نہیں جانتا تو اشارے کیسے کروں. یہ کون ہے جو داؤد کو ختم کرتا ہے؟ یہ وہی ہے جو اس کی ہویت کا بلا فاصل مظہر بن کے آیا. یہ بتانے والے ہیں. بس ایک بات چھوٹی سی کیونکہ سینے میں جس طرح حکم دیا پورا ہو گیا. جناب عبداللہ ابن مکفہ یہ دہریہ ہے. عبد الکریم ابن ابن اوجا یہ دونوں ساتھی ہیں انتہائی اللہ کو نہ ماننے والے. دہریہ سمجھتے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے. اتنے ان کے بنیادی علم کیا ہوگا؟ جیسے توحید کا انکار کرتے ہیں. کوئی تو ہوگا ان کا ذہن میں کوئی خناسی ہوگی جیسے کہتے اللہ ہے ہی نہیں. یہ دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد خدمت میں آئے. یہ واقعہ اس لیے سناتے ہیں, آپ کو سنائے گئے تاکہ یہ دہرائے جائیں. بھول جاتے ہیں, صحیح بھی مجھے راستے میں کہہ رہے تھے بھول جاتے ہیں, آپ دہراتے ہیں تو اچھا ہو جاتا ہے. تو آئے اور کچھ تھوڑی سی بات ہوئی پھر گھر چلے گئے. دوسرے دن جب یہ دونوں آئے تو سرکار کو سلام کیا. سرکار نے فرمایا کل والی بات کرنے آئے ہو؟ تو عبد الکریم ابن ابن اوجا اس کا نام ہے. اس نے کہا ہاں یبنا رسول اللہ, یبنا رسول اللہ, ہم وہی کل والی بات کرنے آئے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا اللہ کو مانتا نہیں ہے, مجھے یبنا رسول اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول کے بیٹے جبنا رسول اللہ کو بھی ہے. انہوں نے کہا اور کچھ احساس ہو بنے. کہنے لگا کہ میں نے عادتاً کہا ہے. لوگ کہتے ہیں میں نے بھی کہا, عقیدتاً نہیں کہا. کل آگی معلوم ہوتا ہے کچھ باتیں عادتاً بھی کہی جاتی ہے. سامنے آگی کتنی بڑی باتیں سامنے ہیں. عادتاً کہنا اور ہے, عقیدتاً کہنا اور ہے. زبان وہی ہوتی ہے, نیت بدلتی ہے. صحیح میں نے عادتاً کہا. سرکار نے فرمایا اچھا وہ کل والی بات ہے. تو کل تو آئے تھے تم توحید کے ثبوت کے لیے, آج بھی پھر وہی ثبوت دینے ہیں. تو امام ثبوت دے گا, امام ثبوت دے گا توحید کا, کیونکہ یہ ہویت کا مظہر بن گیا ہے. امام نے فرمایا ہویت کا, امام نے فرمایا یہ بتاؤ عبد الکریم ابن اوجا تم دونوں کو, یا عبد الکریم زیادہ یا عبداللہ یہ زیادہ مخاطب کا نام تھا. سرکار نے فرمایا عبد الکریم یہ بتا کہ تو مصنوع ہے. مصنوع معنی بنایا ہے یا بنا ہوا. تو مصنوع ہے, سمجھا نہیں, بنایا گیا ہے یا بنا ہوا ہے. سارے آدمی بیٹھے بیٹھا. امام نے فرمایا تو مصنوع ہے. یہ چپ ہو گیا. اب جہاں جو صاحب کتاب ترجمے والے لکھتے ہیں کہ اسی دل میں کہ اگر میں کہتا ہوں میں بنایا ہوا ہوں تو بنانے والا تو ثابت ہو جائے گا. اسی بنانے والے کا نام ہی تو اللہ, جس کا میں منکر ہوں, جس کا انکاری ہوں, دہریہ ہے انکاری ہوں. یہ کہتا ہے نہیں میں مصنوع نہیں ہوں. جب اس نے کہا میں مصنوع, حسین نوری نے لکھا ہے کہ اسوات توحید میں یہ واقعہ, میں مصنوع نہیں ہوں. جب کہا نا مصنوع نہیں ہوں, کہ اب امام کا علم جو شروع ہوگا اب یہ علم توحید شروع ہوگا. خوش ہو جاتے ہیں علم توحید ہے نا ان کے پاس. اب کہتے ہیں اب پریشان ہو جاتے ہیں خبر یہ کیا کہتا ہے. علم توحید ہے ان کے پاس, ہمارا اپنا علم ان کا کرنے دو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علم توحید جب کہا نا علم توحید شروع ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا اچھا
تو मसनू नहीं है। देखिए इमाम ने उसको कहा, ये बता अगर तू मसनू होता तो कैसा होता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर तू मसनू होता, बना हुआ होता तो कैसा होता? रिवायत में यूने अखबार रिजा उसमें भी ये वाक़या मौजूद है। पहली जिल्द में जाके देख ले, जब इमाम ने ये जुमला कहा तो इसके ऊपर इस जुमले का इतना असर हुआ कि ये घबरा के उठा और उठ के कांपता हुआ पीछे होते होते जाके सुतून के साथ जाके इसने सहारा लिया। दरिया सही, आखिर कुछ तो इल्म का असर लिया ना। फिर बेअक्ल से अकल मान तो दुरुस्त होता है ना। आया आया, उसने कांपते हुए जाके सुतून का सहारा लिया। कितना असर हुआ इमाम का, क्योंकि ये इल्म तौहीद का असर था। जब उसने सहारा लेके आसरा लेके एकदम वो हवास में आया, कहता है सही मसनू अगर मैं होता तो मोटा ताजा हरकत तो सुकून करने वाला सेहतमंद होता। ठीक है। इमाम ने फरमाया अगर इसके अलावा भी कोई तेरे सामने मसनू की तारीफ है तो कर ले। बाद में ये ना कहना कि मुझे मौका नहीं दिया गया। ये इमाम की है, ये इमाम होता है जो हुर्रियत का मजहब बन गया था। अगर इसके अलावा भी तेरे पास कोई और दलील है तो दे। उसने कहा नहीं सिर्फ वही है कि जो मसनू होता है वो बना हुआ होता है और वो लंबा चौड़ा होता है, मोटा ताजा हरकत तो सुकून करने वाला होता है। जब ये कहा तो इमाम ने मुनकर आगे फरमाया जिस मसनू की तूने तारीफ की है वही सारी बातें तो तुझ में मौजूद है। तो हरकत में इसीलिए तो हरकत करता करता पीछे गया हाय 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 अभी बर्बाद है। पीछे करके जाके सहारा लिया, वो तो सारी बातें तो तुझ में मौजूद है, तो फिर तू मसनू क्यों नहीं है? खुदा के वाले उस वक्त ये कहता है कि ऐसी दलील दुनिया में किसी ने दी ही नहीं है। ये हुज्जत खुदा फिल आलमीन ही दे सकता। ये वो नुमाइंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी होवियत के कमाल का मजहर बना के इनको कहा हुवल्लाहु अहद। ये अहद आगे जो लफ्ज आई है ये हमारे लिए है, मोमिनीन के लिए है। हुवल्ला अंबिया के लिए है, होवा आले मोहम्मद के लिए। ये होवियत के कमाल के मजहर है, अंबिया उलूहियत के कमाल के मजहर है। हम उनके मानने के हैं कि वो हमें अल्लाह करे तो उसका कमाल हम मान लें, तस्लीम कर लें। रूह में ताकत है तस्लीम की, इसलिए अल्लाह ने इख्तियार दिया है। मान ले, अल्लाह करे वो इख्तियार हम सर्फ करके इन्हें उसी तरह माने जिस तरह के इनके मानने का हक है।